أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سورہ آل عمران آیت 104. اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پراگندہ مت ہو، اور اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا ہے یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے مگر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت کے تعلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تشریح سے میں اس خطبے کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کے تعلق میں کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے، حضرت حرس عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا۔ جہاں حضرت کا لفظ ترجمہ کرنے والے نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، ورنہ حدیث کے الفاظ میں حضرت کا کوئی ذکر نہیں ملتا یہاں کہ حضرت لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہو۔ آپ نے فرمایا ان اللہ عز و جل امر یحییٰ بن زکریا علیہ السلام۔ بس ترجمہ کرنے والے یہ بھی احتیاط کیا کریں کہ جب حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں تو جو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا اور پڑھنے میں وہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکریا کا ذکر فرما رہے ہوں یا یحییٰ کا اور حضرت کر کے مخاطب کر رہے ہوں، تو اتنا ہی رہنے دیں جتنا حدیث کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں۔
چنانچہ فرمایا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا تھا، اور میں بھی تم کو ان 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ جو 5 باتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اذن کے طور پر بتائیں، دراصل وہی 5 باتیں ہیں جو تمام انبیاء کو بتائی جاتی ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی حکمت کے پیش نظر ان دونوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس تعلق میں اس آیت واعتصموا بحبل اللہ کی تشریح فرمائی ہے۔ میں بھی تم کو ان 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، مطلب ہے وہی 5 باتیں جو ان کو کہی گئی تھی، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی تمہیں ان کی طرح 5 ہی باتوں کا حکم دیتا ہوں، اور ضروری نہیں کہ وہی 5 باتیں ہوں۔ یہ معاملہ دونوں طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا، یہ بات ترجمے میں دونوں طرح بیان کی جا سکتی ہے، اس لیے یہ دونوں امکانات کھلے رہنے چاہیے۔ اول، جماعت کے ساتھ رہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، جماعت کے ساتھ رہو، امام وقت کی باتیں سنو۔ اب یہاں لفظ امام وقت جو ہے یہ میں دیکھوں اصل لفظوں میں ہے کہ نہیں۔ اب یہ امام وقت کی باتیں سنو ہمارے احمدی مترجمین نے اپنی طرف سے داخل کر لیا، حالانکہ میں بار بار تاکید کیا کرتا ہوں کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے احادیث کے ترجمے میں۔ اس سے استنباط کرنے کا ہر ایک کو حق ہے کہ امام وقت کا استنباط ہو سکتا ہے، لیکن جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی وہ تشریح کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، اب میں اصل الفاظ کی طرف واپس جاتا ہوں۔ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللہ امرنی، اور میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ امرنی بہنا بالجماعت ہے، صرف یہ لفظ ہیں کہ جماعت کے ساتھ رہو، چمٹے رہو۔ وسم وطاعت ہے، اور سنو اور اطاعت کرو۔ یہ دین بناؤ اپنا کہ جماعت کے ساتھ چمٹے رہو اور سنو اور اطاعت کرو۔ والجہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ فإنہ من خرج من الجماعت، بس وہ شخص جو جماعت سے نکل گیا، قید شبرن، ایک بالشت بھر بھی، خلا ربقت الاسلام، اس نے اسلام کا وہ جو گلے پر ڈالا ہوا تھا، توق تو نہیں کہنا چاہیے، اسلام کا کالر جو گلے پہ باندھا ہوا تھا، جس کے ذریعے وہ اسلام سے بندھا ہوا تھا۔ یہاں اعتصام کا لفظ ذہن میں رکھیں تو پھر یہ ترجمہ واضح ہو جاتا ہے۔ اسلام تو اس کے گلے پر اس طرح ہے جیسے کسی کو جکڑا گیا ہو، اس میں وہ اس سے ہٹ کے باہر نہ جا سکتا ہو، یہ اعتصام ہے۔ بس فرمایا کہ اس چکر کو جو گلے میں ہے اس کو ملحوظ رکھے۔ ربقت الاسلام من عنقہ الا ان یرجع وما دعا بدعوى الجاہلیت فهو من جثاء جہنم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، سوائے اس کے، یعنی جو لفظ تھا اس کا ترجمہ ہے کڑا، وہ اسلام کا کڑا اپنی گردن سے اس نے اتار دیا۔ اگر وہ ان باتوں پر عمل نہیں کرے گا تو اس نے اس کڑے کو اتار پھینکا، سوائے اس کے کہ وہ دوبارہ نظام جماعت میں شامل ہو۔
یہاں نظام جماعت کا لفظ نہیں ہے، جماعت میں شامل ہو، سوائے اس کے کہ دوبارہ جماعت میں شامل ہو۔ اور جو شخص جاہلیت کی باتوں کی طرف بلاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، خواہ ایسا شخص نماز بھی پڑھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، خواہ وہ نماز بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پہلو سے نمازوں اور روزوں کی ادائیگی اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا خدا تعالیٰ کے نزدیک کافی نہیں ہے۔ جب بھی وہ شخص جماعت سے الگ ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ نظام سے الگ ہوا، تو اس کی نیکیوں کی کوئی بھی حیثیت خدا کے نزدیک نہیں رہے گی، کوئی بھی قدر نہیں رہے گی۔ ایک اور حدیث میں اس مضمون کو یوں ظاہر کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کی نیکیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، یہ تمہاری نیکیاں بھی ہو، تم بھی جہنم کا ایندھن ہو۔ تو وہ نیکی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے چمٹنے میں ہے، وہ آج بھی ممکن ہے اگر آپ کے قائم کردہ نظام جماعت سے چمٹ جاؤ۔ اب یہاں لفظ نظام تو میرا ہے، مگر حدیث سے بالکل واضح ہے کہ جماعت سے چمٹنے کا مطلب نظام جماعت سے چمٹنا ہے۔ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تو پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں یہ مراد نہیں ہے کہ پھر نمازوں کی ضرورت نہیں، روزوں کی ضرورت نہیں، نیکیوں کی ضرورت نہیں، مراد ہے یہ چیزیں تب کام آئیں گی۔ اگر جماعت کو چھوڑ دیا تو یہ چیزیں جہنم کا ایندھن کہلائیں گی۔ اگر جماعت کو پکڑے رکھو گے تو پھر تمہاری نمازوں میں جان آئے گی، تمہاری زکوٰۃ میں جان آئے گی، تمہاری دوسری نیکیوں میں بھی جان پڑ جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو صالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ دارقطنی سے لی گئی ہے اور پہلی حدیث مسند احمد بن حنبل سے لی گئی تھی۔ فرمایا، حضرت ابو صالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، تم انہیں ضائع نہ کرنا۔ بس جو پہلے فرائض کا ذکر گزرا ہے، یہ وضاحت کی خاطر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ فرائض جماعت کو چمٹنے سے ضائع نہیں ہوں گے بلکہ کام آئیں گے۔ فرائض کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، تم انہیں ضائع نہ کرنا۔ اس نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، تم ان سے آگے نہ بڑھنا اور ان کو پامال نہ کرنا۔ اس نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، تم ان کا ارتکاب نہ کرنا۔ کچھ باتوں کا ذکر اس نے چھوڑ دیا ہے، صرف تم پر رحم کرتے ہوئے، نہ وہ بھولا ہے نہ اس نے غلطی کھائی ہے، بس ان کے متعلق کرے جستجو نہ کرنا۔ روزمرہ کے امور میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو ذکر اللہ تعالیٰ نے شریعت میں نہیں فرمایا اور اپنے نفس پر یا ہر شخص کی استطاعت کے مطابق معاملے کو کھلا رکھا ہے۔ بعض لوگ جو زیادہ نیک ہوں اور ان کے اندر نیکی کی زیادہ استطاعت ہو، وہ ایسے مواقع پر جو بھی راہ اپنے لیے تجویز کریں گے وہ بعض دوسروں کے مقابلے پر زیادہ سخت راہ اور زیادہ قوی اور زیادہ سیدھا چڑھائی چڑھنے والی راہ ہوگی۔ لیکن اس کے مقابلے پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نسبتاً نرم راہ اپنے لیے تجویز کریں گے، کیونکہ ان کی استطاعت ہی کمزور ہے۔ ایسی صورت میں ان کو اختیار ہے اور ان پر کوئی جرم نہیں عائد کر سکتا کہ تم نے گناہ کیا ہے، تم نے قرآن کریم کی تعلیم سے انحراف کیا ہے۔ یہ مضمون ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں نرمی کی خاطر رحم کرتے ہوئے کھلی چھوڑ دی ہیں،
تاکہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق ان میں سے ایک راہ تجویز کر لے جو اس کے مزاج کے مطابق ہو، اس کی استطاعت کے مطابق ہو، اور اس پر پھر اللہ کی طرف سے کوئی حرف نہیں ہوگا۔ اب ایک اور حدیث اسی تعلق میں بیان کرنی چاہتا ہوں، وہ صحیح بخاری کتاب الاعتصام سے لی گئی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: حضرت ابو بردہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا: میری اور اللہ نے جو مجھ کو دے کر بھیجا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں نے دشمن کا لشکر اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں واضح رنگ میں تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، بس تم اپنے تئیں بچاؤ۔ تب کچھ لوگوں نے اس کی بات مانی اور رات ہی رات اطمینان سے نکل کر چل دیے۔ اب یہ ایسا ہی قصہ ہے جیسے حضرت لوط کا معاملہ تھا، آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، کچھ لوگ تھے جنہوں نے بات مانی اور رات ہی رات وہ اس بستی سے روانہ ہو گئے، اور باقی سب قوم نے اس تنبیہ کو حقیر جانا، کوئی حیثیت نہ دی۔ تب کچھ لوگوں نے تو اس کی بات مانی اور رات ہی رات اطمینان سے نکل کر چل دیے، کچھ لوگوں نے کہا یہ جھوٹا معلوم ہوتا ہے اور اپنے ٹھکانوں ہی پر پڑے رہو۔ وہ اپنے ٹھکانوں ہی پر پڑے رہے، آخر صبح سویرے دشمن کا لشکر ان پر آ پڑا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب دشمن کا لشکر سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں تو یہ بنے گا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی کہ میں لشکر کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ لشکر لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ الہی فوج تھی، فرشتوں کا لشکر تھا، جس کا قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر ملتا ہے۔ بس جب بھی دشمن تباہ ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس لشکر کو دیکھا تھا وہی لشکر اترا ہے، اور وہ فرشتوں کا لشکر تھا، ورنہ مسلمان صحابہ میں جو آپ کی معیت میں لڑ رہے تھے ان میں یہ حیثیت ہی کہاں تھی، بیچاروں میں یہ طاقت کہاں تھی کہ بڑے طاقتور دشمن کو زیر کر دیں، جن کے مقابلے پر وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لشکر کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل فرشتوں کا لشکر ہے، جس کے وعدے قرآن کریم میں بار بار دیے گئے، اور وہی خدا تعالیٰ کے منشاء کو دنیا میں جاری کرتے ہیں۔ لوط کی قوم میں بھی اسی قسم کا معاملہ ہوا تھا، وہ فرشتے عذاب لانے کے لیے، عذاب دینے کے لیے آئے، مگر انہوں نے عذاب کے لیے دوسرا رنگ اختیار کیا، پتھراؤ کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عذاب دینے کا ایک اور رنگ اختیار فرمایا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ضرور سچا کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ تنبیہ دینے والے گزر جائیں اور ان کی باتوں کو کلیتاً قوم نظر انداز کر دے، اور پھر الہی لشکروں کے ذریعے یا جن لشکروں کے ذریعے سزا دینا خدا کے منظور ہو ان کے ذریعے ان کو سزا نہ دی جائے۔ بس یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری اطاعت کی اور اس کی جو میں لے کر آیا ہوں، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری اطاعت نہ کی اور جو حکم لے کر آیا ہوں اس کو جھٹلایا، ان کی بھی اسی کے اندر مثال ہے۔ بس بارہا ہم جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنے والوں کو یہ تنبیہ کر چکے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان کو وہ خدا کے فرشتے دکھائی نہیں دے رہے،
جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی دیے اور ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا وہ فرشتے اس دفعہ کچھ اور سلوک کریں۔ پہلے تو اللہ کی ہدایت کو مانتے ہوئے جب اس کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ اب تم ان مخالفوں کی قوم کو ملیا میٹ کر دو، وہ رکے رہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لازماً اب بھی وہی فرشتے اسی حکم کی اطاعت کریں گے جو حکم اللہ کی طرف سے ان کو دیا جائے گا۔ وہ جو بھی ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا، مگر میں تو تنبیہ کے بعد تنبیہ کرنے کے لیے قوم کو جگانا چاہتا ہوں، تنبیہ کے بعد تنبیہ کرتے ہوئے قوم کو جگانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے طاقت کے نشے میں کلیتاً غافل ہو چکے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جو اتنے طاقتور ہیں ہم پر بھی خدا کی پکڑ آ سکتی ہے۔ یہی حال دنیا کی دوسری بڑی طاقتوں کا ہے۔ امریکہ کو دیکھو، یہود کو دیکھو، ان کو جو غلبے نصیب ہوئے ہیں دنیا میں، یہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے غلبوں کو توڑ سکتا ہے، اور لازماً اس نے توڑنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں وہ دن دکھائے گا یا اس سے پہلے ہمیں واپس بلا لے گا، مگر یہ بات تو قطعیت کے ساتھ قابل یقین ہے، یعنی یقین کریں اس امر پر، ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں شک نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ انذار کے وعدے ان خدا بننے والوں کے خلاف بھی ضرور پورے ہوں گے۔ ناممکن ہے کہ وعدے پورے نہ ہوں، کیسے ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم ان کو دیکھیں یا دیکھنے سے پہلے خدا تعالیٰ ہمیں واپس بلا لے، یہ اس کی مرضی ہے، ہر طرح سے ہم راضی ہیں، مگر یہ وعدے تو ٹل نہیں سکتے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو ان وعدوں کو ٹال سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مضمون کو ایک اور آیت کے حوالے سے پیش فرمایا ہے، جو ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اللہ نے فرض کر لیا ہے اپنے اوپر، لکھ رکھا ہے اپنے اوپر کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ اس تحدی کے بعد کون سوچ سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب نہ آئیں؟ اگر ذرا بھی کسی کے دل میں وہم ہو کہ یہ بات ٹل سکتی ہے تو اس کا ایمان ٹل گیا اور اس کے ایمان کا کچھ بھی باقی نہ رہا۔ یہ بات نہیں ٹل سکتی، یہ خدا کا فرمان ہے، لاغلبن انا ورسلی۔ فرماتے ہیں یاد رکھو خدا کے بندوں کا انجام کبھی بد نہیں ہوا، یا یوں ہے لفظ یوں تھا، یاد رکھو خدا کے بندوں کا انجام کبھی بد نہیں ہوا کرتا۔ اس کا وعدہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، المجادلہ آیت 22 بالکل سچا ہے، اور یہ اسی وقت پورا ہوتا ہے جب لوگ اس کے رسولوں کی مخالفت کریں، اسی وقت پورا ہوتا ہے جب مخالفت کریں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جب مخالفت نہ کریں تو پورا نہیں ہوتا، مراد یہ ہے اس وقت لوگوں کو پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے، روز روشن کی طرح پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے، ورنہ یہ وعدہ تو بہرحال پورا ہونا ہے۔ اگر مخالفت چھوڑ دیں گے تو ویسے ہی غالب آ جائے گا خدا کا رسول، مخالفت کریں گے تو ان کو نامراد کر دیا جائے گا، ان کی مخالفتیں پارا پارا کر دی جائیں گی، اور پھر بھی خدا کا یہ وعدہ پورا ہوگا۔ یہ مراد ہے کہ اس وقت لوگ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، اور یہ اسی وقت پورا ہوتا ہے جب لوگ اس کے رسولوں کی مخالفت کریں۔ فریبی مکاروں کی دنیا مخالفت نہیں کیا کرتی، اور یہ مخالفت خدا کے پاک لوگوں کی تائید میں گواہ بن جایا کرتی ہے، کیونکہ فرمایا فریبی مکاروں کی دنیا مخالفت نہیں کیا کرتی۔ اب آپ دیکھ لیں اسلامی دنیا میں کیسے کیسے فریب خدا کے نام پر چلائے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ
ہمارے پاس وہ ساری طاقتیں ہیں کہ ہم ایک پھونک سے تمہاری کائنات ہی بدل سکتے ہیں. قبروں کے پجاری لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قبر کی عبادت کے یا پجاری بن کر ہم نے یہ کچھ پایا ہے اور یہ تمہیں بھی دے سکتے ہیں. اتنے حیرت انگیز واضح طور پر جھوٹے اور لچر دعوے ہیں کہ کوئی معقول انسان ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو قبول نہیں کر سکتا. مگر وہ لوگ جو خدا کے انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں ان کی عقل ماری جاتی ہے. عقل ماری جاتی ہے خود غرضی کی وجہ سے اور آنا کی وجہ سے. ان کا مذہب سوائے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے کچھ بھی نہیں رہتا. بس جب دنیا کے اسباب سے وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے تو ان جھوٹے پیروں فقیروں کی طرف، ان قبروں کے مجاوروں کی طرف دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں شاید ان کے ذریعے ہمارے پلے ہماری مرادیں آ جائیں یا ہماری مرادیں ہمارے پلے میں ڈال دی جائیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، کیونکہ خدا کے برگزیدوں کی مخالفت کے بعد انہوں نے اپنے بھلائی کے سارے راستے منقطع کر دیے ہوتے ہیں. اور مخالفت اسی کی کرتے ہیں جو خدا کا برگزیدہ ہو. جو برگزیدہ نہ ہو اس کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ اس کی جوتیاں اٹھاتے، اس کے قدم چاٹتے کہ کسی طرح ان کی منہ مانگے مرادیں پوری ہو جائیں. سچے کے ساتھ ایک بڑے طوفان کے بعد لوگ ملا کرتے ہیں. فرمایا سچے کے ساتھ طوفان آتے ہیں، ان طوفانوں سے گزر کر، ان طوفانوں کے سارے مصائب اور تھپیڑے برداشت کرتے ہوئے ان سے نکل کر جو سچوں کے پاس پہنچیں انہی کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، انہی کو خدا میرا کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اے جماعت اس بات سے گھبرانا نہیں، تمہاری خاطر خدا تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے تاکہ تم میں سے پاک اور صاف اور ستھرے الگ ہو جائیں اور جھوٹے اور دنیا دار اور دنیا پرست اور انانیت کے پجاری تم سے بالکل جدا ہو جائیں. یہ مقصد ہے اس حکمت عملی کا کہ سچوں کوئی مخالفت بھی ہو اور اس مخالفت میں سے گزرتے ہوئے سچوں کے قدموں تک انسان پہنچے. فرماتے ہیں یہ سب امور مخالفت وغیرہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس میں وہ اپنے بندے کا صبر دیکھتا ہے اور دکھلاتا ہے کہ دیکھو جس کو میں انتخاب کرتا ہوں وہ کیسے بہادر ہے، اور دکھلاتا ہے کہ جس کو میں انتخاب کرتا ہوں وہ کیسے بہادر ہیں. کیونکہ جھوٹے کے لیے 5-6 دشمن ہی کافی ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے پر ایک دنیا دشمن ہوتی ہے، پھر بھی یہ غالب آتے ہیں. مثال دے رہے ہیں کہ ایک جھوٹا تحصیلدار جس کو وقت کی حکومت نے تحصیلدار مقرر نہ کیا ہو، اگر ایک گاؤں میں چلا جاوے اور ایک ادنا سا آدمی بھی یہ کہہ دے کہ مجھے اس کی تحصیلداری میں شک ہے، کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ مجھے شک ہے کہ یہ تحصیلدار نہیں ہے، تو آخر کار وہ اسی دن وہاں سے کھسک جاوے گا، کیونکہ یہ بات عام ہو جائے گی. اس کا دل کا چور بتائے گا کہ تم ہو سکتا ہے تم پکڑے جاؤ، اس لیے یہاں سے نکلنے کی کرو. وہ اسی دن وہاں سے کھسک جاوے گا کہ میرا پول کھل جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں چور ہوں. یعنی تحصیلدار، ایسا جھوٹا تحصیلدار جانتا ہے کہ میں چور ہوں. جھوٹے کی استقامت کچھ نہیں ہوتی. خدا کے بندے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ خدا نے مقرر فرمایا ہے. ان کا نشان سچائی، ان کا سچائی کا نشان ان کی استقامت میں ہے. جھوٹے کی استقامت کچھ نہیں ہوتی، لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی استقامت کا فوق الکرامت نمونہ دکھاتا ہے اور اسے دیکھ دیکھ کر لوگ تنگ آ جاتے ہیں.
اتنی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی مخالفت کے بعد اس شخص کو اپنے موقف پر قائم نہیں رہنا چاہیے، اور جو کچھ دعوے کیے ہیں ان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ان معنوں میں تنگ آ جاتے ہیں کہ کس مصیبت سے پالا پڑ گیا، یہ باز ہی نہیں آتا، کسی قیمت پر اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر قسم کی مصائب، ہر قسم کی مشکلات میں سے یہ بھی گزر رہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی گزر رہا ہے۔ ان معنوں میں تنگ آ جاتے ہیں اور آخر کار بول اٹھتے ہیں کہ یہ سچوں کی استقامت ہے۔ سچائی پر اگر 1000 گرد و غبار ڈالا جائے پھر بھی وہ باہر نکل کر اپنا جلوہ دکھائے گی۔ بس جماعت احمدیہ کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، ثابت قدم رہو، ہر قسم کی مخالفت کو خدا تعالیٰ کی تقدیر کے طور پر، جو تقدیر تمہیں اونچا کرنے کے لیے جاری کی گئی ہے، قبول کرو، اور ہرگز ذرہ بھی بزدلی نہ دکھاؤ، قائم رہو، قائم رہو، قائم رہو، یہاں کے دشمن تنگ آ جائے، بیزار ہو جائے، وہ کہ کن لوگوں سے پالا پڑا ہے، ہر کوشش کر دیکھی، ہر کوشش کو ان لوگوں نے نامراد کر دکھایا ہے۔ اس وقت پھر دنیا بول اٹھتی ہے کہ یہ سچوں کی استقامت ہے۔ فرماتے ہیں سچوں کی استقامت کو گرد و غبار سے ڈھانکا نہیں جا سکتا، بالآخر یہ ضرور یہ نور وہ ہے جو ظاہر ہوگا۔ اس کے لیے کچھ گریہ وزاری بھی کرنی پڑتی ہے، عاجزی اور انکساری سے خدا کے حضور جھکنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض نصائح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا خدا تعالیٰ کی یہ عادت ہرگز نہیں ہے کہ اس کے حضور عاجزی سے گر پڑے، کہ جو اس کے حضور عاجزی سے گر پڑے وہ اسے خائب و خاسر کرے اور ذلت کی موت دے دے۔ جو اس کی طرف آتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ایسی نظیر ایک بھی نہ ملے گی کہ فلاں شخص کا خدا تعالیٰ سے سچا تعلق تھا اور پھر وہ نامراد رہا۔ خدا تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش اس کے حضور پیش نہ کرے اور خالص ہو کر اس کی طرف جھک جاوے۔ اب یہاں نفسانی خواہش اس کے حضور پیش نہ کرے، یہ مراد نہیں ہے کہ ذاتی خواہش کو اس کے حضور پیش نہ کرے۔ نفسانی خواہش اور ذاتی خواہش میں فرق ہے۔ نفسانی خواہش میں انسان اپنے نفس سے مغلوب ہو کر بعض خواہشات کرتا ہے جو حرص و ہوا کی خواہشات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ایسا دعا کرنے والا مستجاب الدعوات نہیں ہو سکتا، اس کی دعائیں مقبول نہیں ہوں گی۔ بس وہ شخص جس کی دعائیں مقبول ہوتی ہوں، اس کے متعلق یہ بات بھی قطعی ہے کہ اس نے جو مانگا ہے، خواہ جوتی کا تسمہ بھی مانگا ہو، وہ نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں، ایک ذاتی ضرورت کی طرح کی وجہ سے، ایک بندے کی حیثیت سے جو عاجز بشر ہے، وہ خدا سے ہی مانگے گا اور کس سے مانگے گا، مگر نفسانی خواہش کے مطابق نہیں۔ وہ شخص ہے جس کی مرادیں ضرور پوری کی جاتی ہیں اور جس کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ فرماتے ہیں اور خالص ہو کر اس کی طرف جھک جاوے، جو اس طرح جھکتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور ہر ایک مشکل سے خود بخود اس کے واسطے راہ نکل آتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی مشکلات نہیں ہیں، لیکن مشکلات پڑتی ہیں، ان کی راہیں آسان ہو، ان مشکلات سے نکلنے کی راہیں اس کو دکھائی جاتی ہیں اور اس پر آسان کر دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ الطلاق 3 اور 4۔
اس جگہ رزق سے مراد روٹی وغیرہ نہیں بلکہ عزت، علم وغیرہ سب باتیں جن کی انسان کو ضرورت ہے اس میں داخل ہیں۔ یہ جو پہلا فقرہ ہے روٹی وغیرہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہ سمجھیں کہ ایسے شخص کو دنیاوی رزق نہیں ملتا۔ مراد یہ ہے کہ اول مراد وہ رزق ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس میں علوم کا رزق، ذہن کی روشنی کا رزق، دل کے کشادہ ہونے کا رزق، جو خدا کے نور کی خاطر کشادہ کیا جاتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ سما سکے، یہ سارے رزق اس سے ملتے ہیں، جن کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے دنیاوی رزق بھی اس کو ملتا ہے۔ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پوری عبارت پڑھنے سے کھل جاتی ہے۔ بلکہ عزت، علم وغیرہ سب باتیں جن کی انسان کو ضرورت ہے اس میں داخل ہیں۔ خدا تعالیٰ سے جو ذرہ بھر بھی تعلق رکھتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ادنا سے ذرہ بھی نیکی کا کرو گے تو اسے دیکھ لو گے۔ جو بھی نیکی کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی بجا لاتا ہے، یرا، اس کا نیک اثر، اس کا نتیجہ وہ ضرور دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال آیت 8۔ اس کی تشریح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے ملک ہندوستان میں نظام الدین صاحب اور قطب الدین صاحب اولیاء اللہ کی جو عزت کی جاتی ہے وہ اسی لیے ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کا سچا تعلق تھا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو تمام انسانوں کی طرح وہ بھی زمینوں میں ہل چلاتے، معمولی کام کرتے، مگر خدا تعالیٰ کے سچے تعلق کی وجہ سے لوگ ان کی مٹی کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور اشتباہ ہے جو دور ہو جانا چاہیے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی واضح کھلی تعلیمات کے خلاف نتیجہ نکل سکتا ہے، جس کو جو نتیجہ نکالنا کسی دیانتدار انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری تحریریں پڑھی ہوں وہ کبھی وہم بھی نہیں کر سکتا کہ اس تحریر کا یہ مطلب ہے۔ یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ جو لوگ ان کی قبروں کی عزت کر رہے ہیں، جو ان کی قبروں کے پجاری بنے ہوئے ہیں، جو ان کی مٹی سے بھی فیض حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جائز کام کر رہے ہیں، اور ان کی بڑائی ان کے ان کاموں کے جواز کا ثبوت ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ان کی بڑائی اپنی جگہ، اگر وہ بڑائی نہ ہوتی تو لوگ اس کثرت کے ساتھ ان کی طرف مائل نہ ہوتے۔ صرف یہ نتیجہ نکالنا ہے۔ جس رنگ میں وہ مائل ہو رہے ہیں وہ خود دنیا دار ہیں، اور دنیا داری کے طریق پر ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں جو ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو کسی مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کو باقی تحریروں سے جدا کر کے اس طرح پڑھنا نہیں چاہیے کہ بنیادی بات سمجھنے کی بجائے غلط نتائج نکال لیں اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف نتائج اخذ کریں۔ مگر خدا تعالیٰ کے سچے تعلق کی وجہ سے لوگ ان کی مٹی کی بھی عزت کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے تعلق سچا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو اس طرف مائل کر دیا، اور وہ ان کی مٹی کی بھی عزت کرتے ہیں۔ مگر ان کی عزت کرنے کے طریق کیا ہیں یہ الگ بات ہے، کہ وہ ناجائز طور پر وہ عزت کرتے ہیں یا جائز طور پر دینی مقاصد کی خاطر یہ عزت کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں جو دینی مقاصد کی خاطر بھی عزت کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو بھی لوگ پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو سچے ہیں ان کے ذہن میں شرک کا ایک شائبہ تک نہیں ہوتا، وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس مٹی تلے دبا ہوا انسان خدائی طاقتیں رکھتا ہے اور ہمیں کچھ دے سکتا ہے۔ وہ عزت کرتے ہیں کہ اس لیے
کہ یہ شخص خدا کی خاطر مٹی ہو گیا تھا، بس اس کی مٹی سے بھی اللہ کی محبت کی خوشبو آتی ہے، وہ ندا اٹھتی ہے جو اس کے دل سے اٹھا کرتی تھی۔ بس دیکھیں مٹی کی عزت کرنے اور مٹی کی عزت کرنے میں کتنا فرق ہے۔ بس اگر اس پہلو سے اس تحریر کو سمجھیں تو بالکل جائز اور 100% درست ہے کہ خدا کے برگزیدہ لوگوں کی قبروں کی مٹی کی بھی عزت کی جاتی ہے، ان سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ یہ وجہ نہیں کہ وہ مٹی ان کو کچھ دے گی، بلکہ اس لیے کہ وہ شخص خدا کی خاطر مٹی ہو گیا تھا۔ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ اپنے بندوں کا حامی ہو جاتا ہے، دشمن چاہتے ہیں کہ ان کو نیست و نابود کریں، مگر وہ روز بروز ترقی پاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر غالب آتے جاتے ہیں، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یعنی خدا تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ اول جب انسان خدا تعالیٰ سے تعلق شروع کرتا ہے تو سب کی نظروں میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، مگر جوں وہ تعلقات الہی میں ترقی کرتا ہے تو اس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک بڑا بزرگ بن جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں نا، بڑا بزرگ بن جاتا ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ پہلے بزرگ نہیں ہوتا اب بزرگ بنا ہے، حالانکہ یہ سارا سلسلہ گواہ ہے کہ بزرگ تھا تو یہ باتیں اس نے کی تھی، پر اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ وہ بڑا بزرگ بن جاتا ہے۔ اس کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں سنیے، تو اس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک بڑا بزرگ بن جاتا ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ بڑا ہے، اسی طرح جو کوئی اس کی طرف زیادہ قدم بڑھاتا ہے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ مراد نہیں جو اس بندے کی طرف بڑھاتا ہے قدم، بلکہ جو خدا کی طرف قدم بڑھاتا ہے، کیونکہ وہ بزرگ ہے، اس لیے جو خدا کی طرف قدم بڑھاتا ہے وہ خدا کی بزرگی کے معنوں میں بزرگ ہو جاتا ہے۔ آخرکار خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہو جاتا ہے۔ یہ خلیفۃ اللہ کا مضمون ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ تمام وہ جن کو خدا تعالیٰ نے اس زمین میں خلیفہ بنایا، ان کے اندر یہ قدر مشترک تھے کہ دنیا کو چھوڑ کر خدائے بزرگ و بالا کی طرف بڑھے، اور چونکہ خدا بزرگ تھا اس کی خاطر انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا لیا اور اپنی بزرگی سے حصہ دیا، اور یہی وہ بزرگی ہے جس کی باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ فرمایا اس توبہ کو کھیل نہ خیال کرو اور یہ نہ کرو کہ اسے یہیں چھوڑ جاؤ۔ کیا مراد ہے؟ قادیان میں جو بیعت کرنے کی غرض سے آتے تھے، جو نئے احمدی ہوتے تھے، ان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ نہ ہو کہ توبہ کرو اور اس توبہ کو یہیں پیچھے چھوڑ جاؤ۔ یہ جو توبہ کی ہے تو اب زندگی پر ساتھ دے گی، اور ساتھ دے گی تو توبہ ہوگی، ورنہ توبہ نہیں ہے، بلکہ اسے ایک امانت اللہ تعالیٰ کی خیال کرو۔ اب یہ تمہارے پاس امانت ہو گئی ہے۔ توبہ کرنے والا خدا تعالیٰ کی اس کشتی میں سوار ہوتا ہے جو کہ اس طوفان کے وقت اس کے حکم سے بنائی گئی ہے۔ اس نے مجھے فرمایا ہے وصنع الفلک، یعنی کشتی بنا، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جو تیری بیعت کرتے ہیں وہی ہیں جو اللہ کی بیعت کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو حکم دیے ہیں تیری بیعت کے بعد ان حکموں کے سوا تو کوئی اور حکم نہیں دیتا، بین ہی وہی حکم دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ ان معنوں سے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ یہی وہ آیت ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازل ہوئی، اور بعض دشمنوں نے، جن میں بہائی بھی شامل ہیں، اس کا ایک غلط نتیجہ نکالنے کی کوشش کی، اور عیسائی بھی اسی پر اعتراض کرتے ہیں
کہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا ہے، حالانکہ وضاحت موجود ہے۔ اس لیے اللہ کا ہاتھ قرار دیا ہے کہ بیعت اللہ کی خاطر کرتے ہو، محمد رسول اللہ کے ہاتھ کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی خاطر کرتے ہو، اور اس طرح اس بیعت کو چمٹ جاتے ہو جیسے اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر رکھا ہوا ہو۔ یہی ترجمہ ہے جو ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اطلاق پاتا ہے، کیونکہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کے تمام حق ادا کیے، اور اسی وجہ سے آپ اس قابل ٹھہرے کہ اللہ کی نظر میں آپ کا ہاتھ بھی اس کا لفظاً جماعت عالمگیر نے اپنے حق میں پورا ہوتے دیکھا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جن لوگوں نے اخلاص سے بیعت کی تھی، ان کی اولادوں کو تتبع کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں پہنچیں اور خدا تعالیٰ نے کیسی کیسی شانیں ان کو عطا کیں۔ روحانی شانیں جنہوں نے حاصل کی انہوں نے تو اصلیت کو پا لیا، مگر جن کو روحانی شانیں نصیب نہ ہو سکیں، دنیا میں بھی خدا نے کمی نہ ہونے دی، بہت کچھ دیا، اتنا کہ وہ حیران رہ گئے۔ ایک چھوٹا سا زمیندار جو سبزیاں کاشت کرتا تھا، باغ ٹھیکے پر لیتا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو باغاں والے کہا، یہ باغوں والا ہے، اور وہ باغ و بہار والا بن گیا، اور اللہ کے فضل سے اس کی اولاد سب دنیا میں پھیلی، اور ان میں بہت ہیں جو خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے جو ان کے دادا یا باپ دادا پر تھی، خدا تعالیٰ کی نعمت سے چمٹے ہوئے ہیں، انہوں نے احتسام کر لیا ہے اللہ کے ساتھ۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کو توفیق نہیں ملی مگر وہ نعمتیں ان کے ساتھ پھر بھی چمٹی ہوئی ہیں، اور دنیا کی فضیلتوں کے لحاظ سے ظاہر کر رہی ہیں، گواہی دے رہی ہیں کہ ان کے باپ دادا سچے تھے اور سچے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ بس سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے گھر رحمت سے بھر جاتے ہیں۔ رحمت کے جو مفہوم بھی آپ لیں وہ گھر ضرور بھرتے ہیں ان سے۔ دنیاوی لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے مجبور نہیں ہے کہ اسباب کا محتاج ہو۔ کبھی چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کے لیے بلا اسباب بھی کام کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک فرق کرنے والا مضمون ہے جو خدا کے سچوں کو دوسروں سے جدا کر دیتا ہے۔ دوسرے لازماً اسباب کے محتاج ہوتے ہیں، اسباب کے بغیر ان کے کوئی کام نہیں چلتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی بہت کام نہیں چلتے، دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اسباب کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں، مگر اسباب اختیار کرنے کے باوجود، بظاہر ان کا حق ادا کرنے کے باوجود بھی ان کے کام نہیں بنتے۔ مگر خدا کے وہ سچے ہیں جن کے ہاں اسباب کی کوئی محتاجی نہیں ہوتی، اور جب اسباب نہ ہوں تو بسا اوقات ان کے دل میں اللہ تعالیٰ دعا کی ایسی پرزور تحریک ڈالتا ہے، اس تحریک کے ساتھ ہی وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہماری دعا مقبول ہو گئی ہے، اور دیکھنے والے بھی پھر
دیکھنے والے بھی اپنے حق میں ان دعاؤں کو مقبول ہوتا دیکھتے ہیں اور حیرت انگیز دعا کی قبولیت کے نشان ظاہر ہوتے ہیں۔ پس فرمایا دنیاوی لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے مجبور نہیں ہے کہ اسباب کا محتاج ہو۔ اسی نے اسباب پیدا کیے ہیں، وہ کیسے مجبور ہو سکتا ہے کہ اسباب کا محتاج ہو؟ اپنے پیاروں کے کام بنانا چاہے تو بغیر اسباب کے بھی بناتا ہے، کبھی چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کے لیے بلا اسباب بھی کام کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ مسیح موعود علیہ السلام کے ہیں۔ اور کبھی اسباب پیدا کر کے، ہاں اس کو یوں پڑھیں گے، ایک ہی فقرہ ہے، کبھی چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کے لیے بلا اسباب بھی کام کر دیتا ہے اور کبھی اسباب پیدا کر کے کرتا ہے۔ یعنی جن اسباب کا پیدا کرنا ان کی طاقت میں نہیں تھا، وہ اسباب ان کے لیے پیدا کر دیتا ہے اور ان کے نتیجے میں پھر ان اسباب کو برکت ملتی ہے اور وہ پھلدار بن جاتے ہیں۔ فرمایا اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنے بنائے اسباب کو بگاڑ دیتا ہے، بنا بنایا توڑ دے، کوئی اس کا بھید نہ پائے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو دنیا میں ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ بہت لوگ ہیں جن کی محنتوں کی وجہ سے انہوں نے یہی سمجھا کہ محض محنتوں کی وجہ سے ان کے کاروبار کو پھل لگے اور بکثرت پھل لگے، بہت ان کو برکتیں ملیں، لیکن جب ان کے کام بگڑ گئے، جب خدا نے چاہا کہ مزید نہ چلیں، جب خدا نے سمجھا کہ یہ اپنے اوپر زیادہ انحصار کرنے لگ گئے ہیں، تو بنا بنایا توڑ دے، کوئی اس کا بھید نہ پائے، کچھ پیش نہیں جاتا، کچھ بھی عقل کام نہیں کرتا، ہر ذریعہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن سارے بے ثمر ذریعے رہتے ہیں، ان ذرائع کو کوئی بھی پھل نہیں لگتا۔ ابھی کل ہی کی ڈاک میں ایک غیر احمدی دوست کا مجھے خط ملا ہے، مالی امداد کے لیے نہیں بلکہ دعا کی خاطر۔ اس نے لکھا کہ میں نے ایک زمانے میں اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بہت عمدگی کے ساتھ محنت کی، تجارت کو بہت برکت ملی، میں کروڑ پتی ہو گیا، اور کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سارے کام بگڑ گئے، یہاں تک کہ بیوی کا زیور بیچ کے میں نے تجارت میں لگا دیا، وہ بھی ڈوب گیا، اب کوئی گھر کا سرمایہ باقی نہیں رہا۔ میں نے ایک احمدی سے سنا ہے، یعنی وہ غیر احمدی لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور آپ سے میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں، کسی مالی امداد کا مطالبہ نہیں کرتا، کہ میرے لیے دعا کریں کہ جس نے بنے بنائے توڑے ہیں وہ توڑے ہوئے پھر بنا دے۔ تو میں نے بھی اس کے لیے دعا کی، اور آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں، کیونکہ وہ محض اللہ کی خاطر جھکا ہے اور اس نے امید ظاہر کی ہے کہ اب دنیا کا کوئی پیر فقیر کام نہیں آ سکتا، مگر اس وقت جو خدا تعالیٰ کی جماعت کا نمائندہ ہے وہی میرے کام آئے گا۔ تو آپ سب بھی تو اس میں شامل ہیں، آپ بھی میری دعا کے ساتھ شامل ہو کر اس کی مدد کریں۔ چنانچہ اس کے آخر پر فرماتے ہیں، غرض اپنے اعمال کو صاف کرو اور خدا تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرو اور غفلت نہ کرو۔ ہمیشہ ذکر کرو، یہ ذکر انسانی دل پر غالب رہنا چاہیے، اس کے دماغ پر غالب رہنا چاہیے۔ سیر و تفریح ہو، کھیل کود ہو، جو کچھ بھی ہو، ذکر الہی سے دل ہمیشہ روشن رہنا چاہیے۔ فرمایا ذکر کرو اور غفلت نہ کرو، جس طرح بھاگنے والا شکار جب ذرا سست ہو جاوے تو شکاری کے قابو میں آ جاتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس ذکر سے تھک جاؤ گے تو شیطان جو تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے تمہیں پکڑنے کے لیے،
وہ تم پر غالب آ جائے گا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو۔ یہ بہت ہی بنیادی اور مرکزی حقیقت ہے کہ توبہ کی ہے تو اس کو زندہ رکھو، جس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس کو زندہ رکھنا ایک مسلسل جد و جہد کو چاہتا ہے۔ یہ تصور خیالی ہے کہ توبہ کی اور چھٹی ہو گئی۔ توبہ آغاز ہے خدا کی راہ میں جد و جہد کرنے کا۔ تمام جد و جہد توبہ کے بعد شروع ہوتی ہے، اور توبہ کو زندہ رکھنے کی کوشش ہی انسان کو زندہ کرتی ہے۔ جس طرح نماز کو قائم کرنے کی کوشش سے انسان کو نماز قائم کرتی ہے، اسی طرح توبہ کا حال ہے۔ تو توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو اور کبھی مردہ نہ ہونے دو۔ یعنی کوئی وقت بھی ایسا نہیں آنا چاہیے کہ توبہ سے تمہارا دل اچاٹ ہو جائے اور پھر تم دنیا کی طرف کلیتاً جھک جاؤ، کیونکہ جس عضو سے کام لیا جاتا ہے وہی کام دے سکتا ہے، اور جس کو بیکار چھوڑ دیا جاوے پھر وہ ہمیشہ کے واسطے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بس توبہ کے اوپر زور مارتے رہو۔ جب تک تم یہ روحانی ورزش کرتے رہو گے تمہارا یہ عضو بیکار نہیں ہوگا، اس میں جان پڑتی رہے گی۔ جب چھوڑ بیٹھو گے تو معطل عضو بیکار ہو جایا کرتے ہیں، پھر تمہاری زندگی مفلوج ہو جائے گی، خدا کی راہ میں کوئی بھی صحیح نہیں کر سکو گے۔ فرماتے ہیں اسی عبارت میں آگے چل کر فرمایا، ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا اور پانچوں وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اب ان کو اچھی طرح پلے باندھ لیں۔ نمبر 1 استغفار، نمبر 2 توبہ، نمبر 3 دینی علوم کی واقفیت، نمبر 4 خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا، اور نمبر 5 پانچوں وقت کی نمازوں کو ادا کرنا۔ یہ 5 ہی باتیں ہیں جو بنیادی طور پر پہلے بھی بیان کی جاتی رہی انبیاء کی طرف سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، جیسا کہ میں نے حدیث میں ذکر کیا، حدیث پیش کی تھی، 5 ہی باتوں کو حکم دیا ہے۔ یہی وہ 5 باتیں ہیں۔ نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ سب دعائیں، سب تمنائیں نماز سے مل سکتی ہیں۔ جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی سے خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو خواہ حقوق العباد کے متعلق ہو بچو۔ البدر صفحہ 106 107 24 اپریل 1903۔ اب چونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے انشاءاللہ باقی مجھے میں اللہ کی حفاظت میں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.